اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ الماعون۔ 107 صورت ہے، اور معاون کا مطلب ہے اسسٹنس۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اس صورت کو جو ہے وہ سورۃ الدین، سورۃ الارائت یا سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ارائت الذی یکذب بالدین ہے، تو اس لیے ارائت بھی آ گیا، دین بھی آ گیا، اور یتیم آ گیا، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ عبداللہ ابن عباس، قتادہ اور دہاق نے کہا کہ مدنی ہے۔ اس کے اندر کچھ اس کے متن میں، اس کے کانٹینٹ میں مٹیریل جو دیا گیا ہے وہ مدنی صورت ہونے کا تھوڑا انڈیکیشن دیتا ہے، بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار انسٹنس اس میں کہا گیا کہ جو لوگ نماز صحیح طرح نہیں پڑھتے یا ہوش مائنڈ فلی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، سستی قہری میں پڑھتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا وہ بیسیکلی انڈیکیشن ہے منافقین کی طرف، ہپوکریٹس کی طرف۔ تو ہپوکریٹس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدینہ میں نمایاں ہوئے تھے، کیونکہ مکی دور میں تو ویسے ہی کھل کے نماز پڑھنا بڑا مشکل تھا، اور جو پڑھتا تھا وہ تو پورے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پڑھتا تھا، تو وہ پورا مومن ہی ہوتا تھا۔ تو مدینہ میں جب آسانی آ گئی تو اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جو تھا وہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، تو جو ہے منافقین جو مدینہ میں جب آئے تو ادھر جو ہے ادھر منافقین ہوئے، کیونکہ وہاں پہ آسانی سے لوگ سب دین پہ آ گئے تھے، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے لوگ جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب جو ہے جو مکہ کے منافقین تھے، ٹھیک ہے، اس وقت جو مکہ کے ٹائم مشکلات میں بھی جو منافق ہوتے تھے کوئی بھی، تو وہ کوئی نہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پہ ایمان لے آئے، تاکہ اندر گھس کے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے، فار انسٹنس، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی اور مفاد تھا۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ سورہ عنکبوت، سورہ 29 میں ورس 10 اور 11 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی، وہ یہ کہتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن، تو اس کا جو میننگ ہے وہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اہل نفاق ایک میوٹ کر دوں ذرا۔ اچھا جی، اس میں جو ہے وہ اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچتی تو عذاب الہی کی طرف وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، جیسے اب عذاب آ گیا ہے، یہ نتیجتاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کے اختیار کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اور فردر جو ہے وہ آیت کہتی ہے کہ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں، کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ دانا نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ منافقین کا حال بیان کیا گیا۔ یہ مکہ میں کچھ لوگ تھے وہ اس طرح جو تھے، وہ جب بھی مشکلات ان پہ پہنچتی ایمان کی وجہ سے تو فوراً کہتے یار یہ تو عذاب آ گیا ہم پہ، یار کیا مشکلات میں ڈال دیا ہمیں یہ انہوں نے اسلام کر کے، اور جب ان پہ آسانی آتی تو پھر وہ خوش ہو جاتے۔ تو یہ ذکر کیا گیا۔ اور اس کی اگلی آیت 11ویں آیت میں ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا، اور جو منافقین کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ تو یہ بیسکلی نفاق کے حوالے سے اس کا ذکر تھا۔ اور یہ سورہ معاون جو ہے، اس کا جو تھیم ہے یا سبجیکٹ میٹر ہے، متن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ آخرت کو جھٹاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا کردار پیدا ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کو جھٹا دیا ہے، تو اس کے لیے دنیا جو ہے نا وہ اس میں اچھائی کرے برائی کرے اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اس کو پکڑنا، اسے کسی پکڑ کی طرف نا اس کا رجحان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پولیس نہیں دیکھ رہی، تو چلو جی برائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ آخرت کا انکار کی وجہ سے جو آثار ہیں وہ اس میں بتایا گئے ہیں۔ اور منافق کا کیا کردار ہوتا ہے وہ اس میں بتایا گیا کہ جس طرح نماز میں سستی کرتا ہے اور باقی کام نہیں کرتا، صحیح ہے۔ اور ایک طرف ایک اور اشارہ ہے کہ بھئی صحیح تربیت کے لیے آخرت کا تصور ضروری ہے، جتنا آخرت کا زور آپ کے دماغ میں ہوگا، دل پہ ہوگا، اتنا آپ کے اعمال درست ہوں گے۔ آج ہی میں جو ہے سورۃ تغابن ڈاکٹر اسرار کا سن رہا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے یہی ذکر کیا ہوا تھا کہ ایمان ثلاثہ، تین، یعنی اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان کی جو امپورٹنس ہے نا، کہ اللہ پہ ایمان چلو آپ کی بنیاد ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا، آخرت پہ ایمان بھی جو ہے وہ اللہ کی ایمان، اللہ کا جو عدل ہے اس کی جو مزید شاخ ہے،
ٹھیک ہے نا، کہ اللہ عادل ہے اس لیے آخرت ہوگی تاکہ جو ہے اللہ حساب برابر کر دے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ بیسکلی اللہ کا ایمان ہی نہیں تو آخرت پہ ایمان کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کو بیسکلی نا. تو اللہ کا ایمان ہو گیا بیسک آپ کا، ٹھیک ہے نا. اور آخرت پہ جو بھی پکڑ ہے اور یہ سب بنیاد آپ کی تربیت کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ جب تک رسول پہ ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ رسول نے بتایا نا آخرت میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی کا من گھڑت جو ہے نا وہ امیدیں بنا کے نہیں، ہمیں تو جو ہے نا فلاں شفاعت کر دے گا تو ہم پاس ہو جائیں گے، ہم جو ہے نا وہ بزرگ کے پاس جائیں گے دعا کروائیں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے، یا یہودیوں نے کہا جی ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں. تو یہ جو اپنی طرف سے بندہ بنا لے، اگر آپ نے بیچ میں رسول کی جو بات کو صحیح نہیں لیا آپ نے، تو اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان اور آخرت پہ صحیح ایمان آپ کا صحیح عمل جو ہے اس کو پھر وہ کرتا ہے کٹر. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر جب بھی آپ کا ایمان عمل ڈھیلا ہے تو بیسکلی اس کی جو انہوں نے نکالی ہے ڈائگنوسس نکالی ہے کہ آپ کا آخرت پہ ایمان جو ہے نا وہ ڈھیلا ہوا ہے، آپ کو اس کی پکڑ کی طرف جو ہے نا دماغ آپ نے دوبارہ تازہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی اس کی کنٹینٹ کے حوالے سے کہ تھیم کیا ہے. تو ابھی ہم تھوڑے سے آتے ہیں تجوید کی طرف کہ اس کو جو ہے نا پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو میں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ارائیت الذی یکذب بالدین. تو ابھی اس میں آپ دیکھیں تو جو را جو ہے وہ گرین ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پور کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین. تو اس میں ولا يحض، ضا جو ہے وہ موٹا ہے. ٹھیک ہے. حض على طعام المسکین، طا گرین ہوا ہے وہ بھی موٹا ہے. طعام المسکین فویل للمصلین. تو سواد بھی موٹا ہے اس میں. مصلین پھر لام باریک ہو جائے گا. الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو جو ہے یہاں پہ غنہ ہے، یہ لال ہے یہ. ٹھیک ہے. جو جب بھی نون شد ہوگی، ساکن ہوگا یا میم ہوگا تو اس میں جو ہے یہ آپ نے اخفا جو کرنا ہے، غنہ اس میں کرنا ہے، وہ بیسکلی جو ہے وہ نشاندہی دی گئی ہے. اور اس نون کے جو ساکن ہے یا اگر تنوین ہوتی اس کے بعد اگر 6 حروف ہوتے جو لیفٹ پہ میں نے حروف حلقی دکھائے ہوئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو پھر آپ نون پورا پڑھتے. ٹھیک ہے نا. اچھا. ان امتا، ان امتا تو عین تھا اس لیے ان پورا پڑا گیا. اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد صاد ہے تو ان 6 حروف میں سے نہیں ہے. تو صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. ٹھیک ہے. را موٹا ہو گیا اور مد ہے تو 4 حرکت لمبا آپ کر دیں. ٹھیک ہے. یراؤون. ٹھیک ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ٹھیک ہو گیا. اور ادھر میم فتح کے بعد زبر کے بعد الف ہے تو 2 حرکت لمبا کر کے ماعون. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو آپ پریکٹس کر لیں یوٹیوب پہ کسی قاری کو سن کے آپ مزید اس کو پریکٹس کر لیں تاکہ نماز میں آپ صحیح طریقے سے اس کو پھر پڑھیں انشاءاللہ. اچھا جی. اب ہم آتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کی طرف. تو ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے نہیں اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. کیا تو نے اس کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تو بیسیکلی یہ تفسیر بتاتی ہے کہ یہاں تو اس کو لیا جائے کہ ڈائریکٹ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ بھی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے آخرت کو جھٹلایا ہے. یہاں کہتے ہیں کہ عموماً انتخاب مخاطب ہو رہا ہے کہ عام فارم میں، یعنی کہ ایمفیسس کے لیے کبھی کیا جنرلی کبھی کیا اس شخص کو دیکھا جس نے جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. پھر اس کی نشانی بتائی جا رہی ہیں کہ فذالک الذی یدع الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یتیم کو جٹاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس لیے نیچے مزید تفسیر بتائی گئی کہ اس لیے کہ ایک تو وہ بخیل ہے، اس کو پیسہ نکالنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اس لیے وہ جھٹلا رہا ہے. دوسرا قیامت کا منکر ہے. ٹھیک ہے. کہ میں کیوں دوں بھی پیسے، مجھے اس کے کیا فائدہ ملے گا، ریٹرن کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریٹرن کا بھی کوئی وہ بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھلا ایسا شخص یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے. یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاق کی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی. دوسرے، اسے اس امر کا یقین ہوگا کہ اس کے بدلے میں اسے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا.
ٹھیک ہے، یہ شخص جو جھٹلاتا ہے آخرت کو، وہ تو یتیم کو بھی دھکے مارتا ہے اور وہ مسکین کو بھی ایک کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب دیتا، وہی مرد ہے کہ دل میں اس کو جو ہے وہ تو بخیل ہے، پیسے نکالنے کا مسئلہ ہے، دوسرا قیامت کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس کو ریٹرن نہیں فائدہ، ریٹرن کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ فویل للمصلین، اب آگے اب یہاں سے جو ہے وہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طرف جو ہے وہ شدید بعید کی بات ہو رہی ہے، تو متوجہ ہو کے سنیں ذرا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، یعنی ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، یا کہہ لو کہ فویل، ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک جگہ، وادی، گھاٹی، تو ان کے لیے جو نا وہ برا مقام ہے ان نمازوں کے لیے۔ کن نمازوں کے لیے؟ بھائی ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیوں اس طرح بحث سنائی جا رہی ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں اوپر سے؟ ان میں کیا ایسی کمی آ گئی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ نماز جو ہے وہ مائنڈ لیس ہو کے پڑھ رہے ہیں، دھیان سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو اس کے ستون سے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں جو غفلت برت رہے ہیں، ٹھیک ہے، فجر صحیح نہیں پڑھ رہے، عشاء ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے، تو ان کے لیے جو ہے نا اتنی شدید وعید ہے کہ ان کے لیے افسوس ہے، یا جہنم کی گھاٹی ہے ان کے لیے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ایک تو اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو بڑے جو ہے نا وہ ناز نخرے کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے یعنی اپنے اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، بس یہ چلو یا کوئی یار کوئی دیکھ لے گا مجھے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھی ابھی تک، یہ مسلمان ہوں، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو جو ان کے سامنے پڑھ لیا آپ نے، تو یہ جو پبلک میں پڑھ لیا لوگوں کے سامنے، اکیلے میں نہیں پڑھ رہے کیونکہ یہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں، اور یہ جو معاون ہے، یہ وہ چیز جو کہ نا نارملی انسان ویسے ہی دے دیتا ہے، کوئی آتا ہے نا پڑوسی کہ یہ دودھ چینی ہے، دودھ ہے، چمچہ ہے، تو ویسی کوئی اتنے امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، نارمل چیز ہوتی ہیں، اس کو بھی دیتے ہوئے ان کی جان جاری ہوتی ہے بیسیکلی، تو اس کے حوالے سے یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اب تفصیل میں جاتے ہیں کہ نماز کے حوالے سے جو ہے نا، تو جن پہ کہا گیا کہ بھئی یہ لوگ جو ساہون، جو غفلت برت رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ یہ منافقین کی نشانی ہے، جو پبلک میں نماز پڑھتے ہیں لیکن اکیلے میں نہیں پڑھتے کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا انہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بغیر رجحان کے، بغیر دماغ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بغیر یعنی کہ اٹینشن نہیں ہوتی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے وہ ابن عباس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے اسے ٹائم صحیح طرح نہیں پڑھتے، جو اسلام نے طریقہ بتایا گیا ہے، جلدی نماز سجدے کر رہے ہیں، جبھی جلدی رکوع کر رہے ہیں، صحیح ٹائم پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آج شامل ہو جاتی ہیں۔ اور جو مزید یہ بتایا گیا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے ہیں، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھتے ہیں، پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی پورے جو ہے نا اللہ کے ساتھ خشیت، خوف کے ساتھ، اور نا پورے اٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھتے، یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کو اس کے صحیح سارے 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 ارکان کے ساتھ پڑھنا صحیح ہے، اور کوتاہیوں سے بچتے ہوئے پڑھنا صحیح ہے، یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور یہی دوبارہ وہی بتایا گیا کہ نماز میں ان کو کوتاہیوں کے جو کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے، صحیح ہے، یعنی کہ وہی جو ہے نا ان کو یہ کیوں بھئی میں کیوں اتنی نماز خشوع سے پڑھوں، ٹائم پہ پڑھوں، مجھے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا، وہی جو ملنا ہے وہ تو قیامت میں ملنا تھا نا آپ کو، اب وہی اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا رسٹی ہو گیا ہے، وہ صحیح طرح زنگ لگ گیا ہے، تو آپ کے وہ اعمال سارے ڈھیلے ہو رہے ہیں، آپ کے وہ پیچ کا سارے جو ہے نا وہ ڈھیلے ہو گئے، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو ایمان کا آخرت کا اسکرو ڈرائیور لگانا پڑے گا، تاکہ آخرت کا یقین جتنا ٹائٹ ہوگا اتنے آپ کے سارے عمل درست ہو جائیں گے، آپ وہ اس خشیت کے ساتھ پھر نماز پڑھو گے، اپنے سارے عمل کرو گے بیسکلی جو اللہ نے بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے منافقت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ نساء 142 ہے، جس کی جو ہے وہ ترجمہ ہے، سورہ نساء کے اندر یہ نشانی دی گئی ہے منافقین کی کہ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائی نام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی منافقین اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو دھوکے میں لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کاہلی کے ساتھ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کے نام بس برائے نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا
کہ دس از دا پریئر آف دا ہپوکریٹ، یہی منافق کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ کہا یہی منافق کی نماز ہے، یہی منافق کی نماز ہے، تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق، ٹھیک ہے، یجلسو یرقب الشمس، جب بھی وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے رہتا ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہونے لگے اور شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں نہ پہنچ جائے، یعنی کہ مغرب کا ٹائم گزرنے والا ہے، سورج طلوع ہو، پروسیس شروع ہو گیا، یعنی تب تک عصر کا ویٹ کرتا رہ گیا، جب تک بالکل اینڈ ٹائم ہو گیا تب اچانک کھڑا ہوا اور اس نے 4 دفعہ جو ہے نا وہ سر زمین پہ جانور کی طرح مارے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح وہ چونچ مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کیا الا قلیلہ، بہت ہی تھوڑا، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ منافق کی نماز کی نشانی بتا دی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی نماز سے، اور اس طرح اکثر ہم غفلت کر جاتے ہیں کہ ویٹ کرتے رہتے ہیں اینڈ تک اور پھر اینڈ میں پڑھتے ہیں جا کے نماز، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں ٹائم پہ نماز پڑھنے والا بنائے خشیت کے ساتھ، آمین۔ اور پھر ایک اور اس میں انہوں نے بتایا کہ نا دوبارہ یاد دہانی کرائی کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا یعنی کہ اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا، یعنی کہ وہی لوگ جو ہے نا اس میں کاہلی اور سستی برت رہے ہیں جن کے دل میں یا تو ایمان کی کمی ہے، یا خشیت الہی کی کمی ہے، یا خلوص سنسیرٹی کی کمی ہے، ٹھیک ہے، یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان لوگوں پہ بھاری تھی، منافقین پہ عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ، ٹھیک ہے، کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث ہے، اور جہاں پہ کہا گیا کہ بھی یہ لوگ اللہ اللہ کی یاد بالکل قلیل کرتے ہیں، تھوڑی سی کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں، یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں نماز ہی بڑی چھوٹی سی پڑھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک آیت ہے 45 آیت کے اندر، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ٹھیک ہے، اور پوری صورت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو مدد حاصل کرتے ہیں اللہ سے صبر اور نماز پڑھ کے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ کام صبر اور صلات جو ہے یہ بھاری ہے، بہت زیادہ بہت مشکل ہے ان کے لیے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے لیے جو واقعی خشیت، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر دل سے خوف ختم ہو گیا تو آپ پہ نماز بھاری پڑ گئی، آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہے یار کیا مشکل کام ہے، تو اس لیے یہ ڈائگنوسس ہے کہ اگر آپ کو نماز بھاری پڑ رہی ہے دل کے اندر، پھر اجاگر کریں اللہ کا ایمان، اللہ کی خشیت، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اس زنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ مدد کرے، آمین۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز، جیسے کہ میں یہ بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے الذی ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے، یہ یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس ریاکاری سے بھی بچائے، آمین۔ اور امام احمد نے ریکارڈ کیا حدیث، عمر بن مرہ نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو عبیدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جب لوگ جو تھے ریاکاری کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو ایک انسان تھا جس کا نام تھا ابو یزید، اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر آئی ہرڈ عبداللہ بن عمر سیئنگ، میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی جو ہے وہ عمل کیا لوگوں کو سنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، whoever tries to make the people hear of his deed، کوئی عمل کیا اور لوگوں کو سنا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ the one who hears his creation، جو ہر مخلوق کے بارے میں سنتا ہے آلریڈی، یہ will hear it، وہ سنے گا صحیح، and make him despised and degraded، تو وہ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ اس کو ذلیل رسوا کر دے گا پھر، یعنی جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی تو اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے گا بیسکلی، تو اس لیے ہمیں اعمال جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، ریا کا یہ سنسیرٹی اور خلوص کا ہم ٹاپک جب پڑھ رہے تھے، یہ درس نظامی کا شارٹ کورس جو میں کر رہا تھا، آن لائن کورس کر رہا تھا، اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ نا اکثر اوقات جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ریاکاری دل میں کہیں نہ کہیں نا وسوسے طور پہ آ جاتی ہے یا آ سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ کوشش کیا کریں کچھ عمل آپ ایسے کریں جو کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو، تاکہ اس کے اندر کوئی ریاکاری کا شعبہ پیدا ہی نہ ہو اس کے، کہ کسی کو اپنے دکھانے کو کیا ہی نہیں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک نا خلوص سنسیئرٹی پیدا ہوگی کہ آپ بالکل اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے رات کو ایک تہائی رات کو اٹھ کے سب سوئے ہوتے ہیں تو آپ اٹھیں اور اللہ کے سامنے بیٹھیں بس. اور صبح اٹھ کے آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یار میں اٹھ گیا فلاں ہو گیا. ہاں اگر آپ کی نیت ہے کہ اگلوں کو ترغیب ملے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش کریں کچھ ایسی راتیں اٹھیں جہاں کسی کو معلوم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ خلوص کے ساتھ وہ پڑھیں جو صرف اللہ اور آپ کے بیچ میں وہ معاملہ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہمیں مزید جو ہے وہ خلوص پیدا کرے، آمین. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور برتنے کی چیز روکتے ہیں. تو اس کا مان یعنی کہ شیء قلیل، چھوٹی سی چیز جو بھی ہے. بعد اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی مال اصل مال میں مال سے بہت تھوڑا ہوتا ہے، 2.5% ہوتا ہے، تو وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو لوگ چھوٹی سی زکوٰۃ کو بھی روک لیتے ہیں. اور بعد اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عادتاً مانگ لیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اگر کہ گھریلو استعمال کی چیزیں جو عادتاً لوگ ویسی لوگ دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کبیدگی، بہت ہی بھاری پن اور مشکل محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسے اچھا بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اس کے برعکس بخیل و کنجوس جو برتتے ہیں یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے. یعنی جو لوگ جو ہیں وہ اس کو بھاری سمجھ رہے ہیں، مشکل سمجھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ روک رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے اتنا بڑا بنا کے روکا ہوا ہے، اور جو بڑی چیز نماز ہے اس کو وہ عجیب طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یتیموں کو دینا وہ صحیح نہیں کر رہے، مسکینوں کو کھانا نہیں دلا رہے. تو بیسیکلی یہ پورا جو ہے نظام بتایا گیا ہے جو کہ قیامت کے یعنی قیامت کو نہ مانتے ہوئے انسان بھی کرتا ہے. تو المسعودی نریٹڈ فرام سلمہ بن کوہیل، جنہوں نے کہا کہ ابو العبیدن دیٹ ہی آسکڈ ابن مسعود، انہوں نے ابن مسعود سے پوچھا اباؤٹ المعون، اور انہوں نے کہا اٹ از وٹ دا پیپل گیو ٹو ایچ ادر، جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لائک این ایکس، اے پاٹ، اے بکٹ یا سملر تھنگس. ٹھیک ہے، کوئی بھی عام روزمرہ کی چیزیں جو دینی ہے وہ معون بیسکلی کراتی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کا اختتام ہوا.